الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا راستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے. تیرا راستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آسودہ سلامت میرا کام چل رہا ہے. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کا میرا موضوع ہے اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنے کی تعلیم. یہ آج کا میرا موضوع ہے کیونکہ یہ تعلیمات غوث پاک ہے. اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک نے میرے خالق نے اس جبار قہار اللہ نے بڑے ہی احسان کیتے. سب تو بڑا احسان کیتا کہ اپنا محبوب سانو دیتا. اس تو بڑی گل کیڑی ہے میرے دوستو؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے قلوب صاف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟
صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، بھول جانے والے، مخلوق کو یاد رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والے، دنیا کو یاد رکھنے والے، آخرت کو بھول جانے والے، اس ناپائیدار کو جو تمہارے پاس ہے یاد رکھنے والے، اس پائیدار کو جو اللہ کے پاس ہے، تم نہ واقف ہو ان سے، ان کیفیات سے جن میں وہ مشغول ہیں۔ تم مشغول ہو اپنی دنیا میں، تم مشغول ہو اپنی دنیا میں، اپنی دنیا میں آخرت کو چھوڑ کر چھوڑے ہوئے ہو، اپنے رب سے حیا کرنے کو بے شرم بنے ہوئے ہو۔ اس کے بارے میں اپنے صاحب ایمان بھائی کی نصیحت قبول کر، یہ غوث پاک کی تعلیم ہے، یہ غوث پاک کی تعلیم سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نصیحت قبول کر اور اس کی مخالفت نہ کر، نصیحت قبول کر اور اس کی مخالفت نہ کر، کہ وہ تیری وہ حالت دیکھتا ہے جو تو خود اپنی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اسی لیے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن آئینہ ہے مومن کے لیے، مومن آئینہ ہے مومن کے لیے، کہ اس کی واقعی حالات جانچ لیتا ہے۔ مومن ہمیشہ اپنے مومن بھائی کا سچا خیر خواہ ہوتا ہے، اس سے بیان کر دیتا ہے جو کچھ اس پر پوشیدہ رہتا ہے، اس کے لیے نیککاریوں کو بدکاریوں سے جدا کر دیتا ہے، اور اس کو پہچان کرا دیتا ہے نفع اور نظر کی۔ پاک ذات ہے جس نے میرے قلب میں مخلوق کی خیر خواہی کا مضمون ڈالا اور اس کو میرا مقصود اعظم بنا دیا۔ میں خیر خواہ ہوں اور اس پر معاوضہ نہیں چاہتا، میری آخرت مجھ کو مل چکی ہے میرے رب کے پاس۔ میں دنیا کا طالب نہیں ہوں، میں نہ بندہ ہوں دنیا کا، نہ بندہ ہوں آخرت کا، اور نہ ماسوا اللہ کا، میں بندہ ہوں صرف خالق کا جو ایک ہے اور قدیم ہے۔ تمہاری فلاح میں میری خوشی ہے اور تمہاری ہلاکت میں میرا غم۔ جب میں سچے مرید کا منہ دیکھتا ہوں، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جب میں سچے مرید کا منہ دیکھتا ہوں جس نے میرے ہاتھوں پر فلاح حاصل کی، تو سیر ہو جاتا ہوں، سیراب ہو جاتا ہوں، صاحب لباس ہو جاتا ہوں اور مسرور ہو جاتا ہوں کہ اس جیسا شخص میرے ہاتھ سے کس طرح نکل آیا۔ میرے بچوں، میری مراد تو ہے میں خود نہیں ہوں، میری مراد تو ہے میں خود نہیں ہوں۔ اگر تیری حالت میں تغیر آئے اور میں بدستور رہوں تو رو پڑتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو جو محبوب سمجھتا ہوں تو صرف تیری ہی وجہ سے۔ بس میرے ساتھ تعلق رکھ، علاقہ رکھ کہ جلدی عبور کر سکے۔ تو حضرت ذمکار صاحبو، چھوڑ دو تکبر کرنا، چھوڑ دو تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر اور اس کی مخلوق پر اپنی حقیقت کو پہچانو اور تواضع کرو اپنے نفسوں میں۔ تمہاری ابتدا ایک نطفہ ہے جس سے گھن آئے ذلیل پانی، اور تمہاری انتہا مردار ہے جس کو پھینک دیا جائے گا۔ ان میں سے مت بنو جن کو حرص کھینچے لیے جاتی ہے، خواہش ان کا شکار کرتی اور ان کو لاتے ہوئے پھرتی ہے۔
ذلت خاری کے ساتھ بادشاہوں کے دروازہ کہ ان سے ایسی شے طلب کرے جو ان کے تقدیر میں نہیں، یا ایسی چیز مانگے جو ان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سخت ترین عذاب اللہ کا بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ مانگنا بھی رہے ایسی چیز کو جو اس کے مقصود میں نہ ہو۔ تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس اے تقدیر اور مقصود سے ناواقف، کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اہل دنیا تجھ کو اس چیز کو دینے کی قدرت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے جو تیرے مقصود میں نہیں ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو تیرے قلب اور دماغ میں ٹھہر گیا ہے۔ تو اللہ کا بندہ نہیں، تو بندہ ہے اپنے نفس کا، اپنی خواہش کا، اپنے شیطان کا، اپنی طبیعت کا، اپنے وہم کا اور اپنی دنیا کا۔ کوشش کر کہ کسی فلاحیت والے کو دیکھ تاکہ تو بھی فلاح پائے۔ اس کے طریق سے پاسوقیہ سے منقول ہے کہ جس نے فلاحت والے کو نہ دیکھا اس کو فلاح نہ ملی، لیکن تو اس کو دیکھے گا اپنے چہرے کی آنکھوں سے، نہ کہ اپنے قلب، اپنے باطن اور اپنے ایمان کی آنکھوں سے۔ ایمان تو تیرے پاس ہے ہی نہیں، بس ضرور ہے کہ بصیرت بھی نہ ہوگی اس سے دیکھ سکے۔ اپنے غیر کو دیکھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ جو شخص مخلوق کے ہاتھوں سے دنیا حاصل کرنے کی تمام ارادہ ہے وہ بیچتا ہے اپنے دین کو، وہ بیچتا ہے اپنے دین کو بدلے میں انجیر کے، اور بیچتا ہے باقی رہنے والی کو بدلے میں فنا ہو جانے والی کے۔ بس ضروری بات ہے کہ اس کے ہاتھ نہ یہ آئے گی نہ وہ۔ جب تک تیرے ایمان میں ضعف رہے تو اپنے معاش کی صلاح کے در پہ دے تاکہ لوگوں کا محتاج نہ بنے۔ کام خرچ کرنے لگا ان کے لیے اپنے دین کو، اور کھانے لگے ان کے اموال کو دین کے بدلے میں۔ پھر جب تیرا ایمان قوی اور کامل ہو جائے تو اللہ پر توکل رکھنے، اسباب سے باہر نکال جانے، ارباب باطلا سے منقطع ہو جانے اور قلب سے تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کو اختیار کر کہ اپنے قلب کو باہر نکال دے، اپنے شہر سے، اپنے متعلقین سے، اپنی دکان سے، اپنے دوستوں سے، اور سونپ دے جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اپنے اہل کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو۔ بس ایسا بن جائے گویا کہ ملک الموت نے تیری روح قبض کر لی، گویا کہ پنجہ موت نے تجھ کو اچک لیا، گویا کہ زمین پھٹ گئی اور تجھ کو نگل لیا، اور گویا کہ تقدیر اور غلبہ والی قدرت کی موجود نے تجھ کو علم کے سمندر میں لے کر دبا دیا۔ جو شخص، جو انسان، جو بندہ اس مرتبے پر پہنچ گیا اس کو اسباب کا اختیار کرنا نظر نہ ہوگا، کیونکہ اسباب اس کے ظاہر پر ہے، ظاہر پر رہیں گے نہ کہ باطن پر، اور اسباب دوسروں کے لیے نہ ہوں گے نہ کہ اس کے لیے۔ صحابہ، اگر میرے کہنے کے موافق اسباب ان کے ہاتھ، ان کے ساتھ تعلق کو اپنے دلوں سے پوری طرح نکال دینے پر تم کو قدرت نہ ہو تو کچھ حصہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ کل پر کل قدرت نہ ہو تو کیا وہاں سے بھی کمی کر لی جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تفرقات سے فارغ بنو جہاں تک بھی ہو سکے۔ صحابہ، اگر افکار دنیا سے فارغ ہونے کی تجھ میں طاقت ہے تو ضرور ایسا کر، ورنہ بھاگ اپنے قلب سے حق تعالیٰ کی طرف اور اس کی رحمت کے دامن سے چپٹ جا، یہاں تک کہ وہ دنیا کے تفرقات کو تیرے قلب سے نکال باہر کرے، کہ وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے،
ہر چیز سے اور اس کے اختیار میں ہے ہر چیز، بس اس کے دروازے کو لازم پکڑ اور اس سے سوال کر کہ پاک کر دے تیرے قلب کو اپنے غیر سے، اور اس کو بھر دے ایمان اور اپنی معرفت اور اپنے علم اور اپنی غنا سے، کہ مخلوق کی تجھ کو پرواہ نہ رہے۔ اس سے سوال کر کہ تجھ کو عطا فرمائے یقین اور اپنے ساتھ مانوس بنائے، اپنے قلب کو مشغول رکھے، تیرے اعضاء کو اپنی اطاعت میں، سب کچھ اس سے مانگ نہ کہ کسی دوسرے سے۔ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے ذلیل مت بن، بلکہ سوال بھی اسی سے ہو، غیر سے نہ ہو، اور سارا معاملہ بھی اسی سے اور اسی کے واسطے رہے، نہ کہ غیر کے واسطے۔ صاحبو دوستو، زبانی علم قلب کے عمل بغیر اس کو حق کی طرف ایک قدم بھی نہ چلا سکے گا۔ رفتار قلب ہی کی رفتار ہے، اور قرب باطن ہی کا قلب ہے، اور عمل معافی ہی کا عمل ہے۔ اعضاء سے شریعت کی حدود کی محافظت ہو، اور اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کے واسطے تواضع، جس نے اپنے نفس کی منزلت سمجھی اس کی کوئی منزل نہیں، اور جس نے اپنے اعمال مخلوق کے لیے کیے اس کا کوئی عمل نہیں۔ اعمال خلوتوں میں ہی ہوتے ہیں، جلوتوں میں نہیں ہوتے۔ فرائض کے کہ ان کا ظاہر کرنا ضروری ہے، تو اول بنیاد کے مضبوط کرنے میں کوتاہی کر چکا ہے، کر چکا ہے۔ بس اب اس کے اوپر چنائی کی مضبوطی تجھ کو کچھ مفید نہ ہوگی۔ اگر بنیاد مضبوط ہو اور اوپر کی تعمیر میں تغیر آ جائے تو تعمیر کی تلافی تجھ سے ہو سکتی ہے۔ اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص ہے، بس جس کے پاس توحید اور اخلاص نہ ہو اس کے پاس کوئی عمل نہیں۔ مضبوط کر اپنے عمل کی بنیاد کو بذریعہ توحید کے اور اخلاق کے، اس کے بعد اعمال کی تعمیر کر اللہ کی طاقت اور قدرت سے، نہ کہ اپنی طاقت اور قدرت سے۔ توحید ہی کا ہاتھ ہے جو تعمیر کرتا ہے، شرک اور نفاق کا ہاتھ نہیں کرتا۔ واحد ہی وہ شخص ہے جس کے عمل کا محتاب اونچا اٹھتا ہے، منافق کا نہیں اٹھتا۔ یا اللہ دور فرما ہم کو نفاق سے ہماری جملہ حالتوں میں، اور عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔